ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 19 پارے کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے اعتراضات سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان کی تلاوت چل رہی ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا کہ نبی اور رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اوپر اگر کسی کی برتری اور فوقیت کو تسلیم کرے تو وہ ہمارے ہی جیسا اگر ہو تو ہم کیوں مانیں اسے بڑا؟ کوئی فرشتہ ہوتا، ہم سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوتی، ہم سے ہٹ کر کوئی اس میں طاقت پاور، جیسے ہر زمانے میں چمتکار کے آگے جھکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ نیا دکھتا تو ہم اپنا بڑا مانتے، تسلیم کرتے۔ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم کیوں اسے نبی اور رسول مان لیں؟ اس طرح سے اعتراض کرتے کہ فرشتہ ہوتا ہے وہ نبی بن کر آئے، ایک۔ دوسرے یہ کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، ہم اللہ کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے، یہ اعتراض کرتے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تم ضرور فرشتوں کو دیکھو گے، لیکن تمہاری موت کے وقت جب وہ روح کھینچنے کے لیے آئیں گے، لیکن اس وقت فرشتوں کو دیکھنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ اس وقت پھر فیصلہ کرنے کا، حق کے قبول کرنے کا موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی نبی کے انسانی شکل میں نہیں بلکہ فرشتے کی شکل میں آنے کا مشرکین مکہ کا مطالبہ محض نبی کی دعوت کو نظر انداز کرنا اور ٹھکرانا اور قبول نہ کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے نبی اور رسول کی حیثیت سے کسے بھیجا جائے، لہذا تمام انبیاء اور رسول انسان تھے، انسانوں میں سے تشریف لائے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے کہا کہ جب تمہارے لیے ہدایت کے قبول کرنے کا کوئی موقع نہیں رہ جائے گا فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، اس وقت تم افسوس کرو گے، اتنا افسوس کرو گے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس افسوس کے ساتھ کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کی اتباع کر لی ہوتی۔ جب ہاتھ سے موقع نکل جائیں گا تب افسوس کرو گے۔ اے مشرکو، آج تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کا اعلان تم تک پہنچ رہا ہے کہ رسول کی راہ کو اپنا لو، ورنہ قیامت کے دن کف افسوس مل کر اور ہاتھ چبا جاؤ گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں شکایت درج کریں گے اپنی امت کے، اپنی قوم کی طرف سے ان کے بارے میں، اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو تھام لو ورنہ رسول اللہ تمہارے خلاف کل میدان محشر میں اللہ کے حضور شکایت درج کر دیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مخالف کھڑے ہو جائے، شکایت درج کر دے، اس شخص کا کیا کھرا ہوگا اور کیا بھلا ہوگا۔ ایک سہارا، ایک ہی تو آسرا ہے امت کا، سردار انبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو چھوڑ دینے والوں کو رسول اللہ میدان محشر میں چھوڑ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے خلاف شکایت کر دیں گے۔ قرآن کو چھوڑنے کے کیا معنی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کو نہ سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسرا یہ کہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ایمان بھی لایا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآن کریم کو اپنے آپسی مشاجرات، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات میں حاکم و فیصل نہیں مانتا ہے، قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف،
اور غیر اسلامی عدالتوں کی طرف انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچتا ہے اور اپنے فیصلے اپنے مسائل ان کی عدالتوں میں درج کرتا ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی شفا سے اپنے قلبی امراض کے اندر استفادہ نہیں کیا ہے۔ دل کی بیماریوں میں قرآن سے شفا نہ لینے والے یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینے والے ہیں، لہذا قرآن کریم کو اپنا لو، اس کے حقوق کو ادا کرو، قرآن کی دعوت کو لے کر انسانیت میں چلو اور پھرو، اور نظام قرآنی کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کی کوشش و فکر میں لگو، ورنہ کل میدان محشر میں نہ قرآن تمہارے ساتھ ہوگا نہ رسول اللہ تمہارے ساتھ ہوگے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ ہوا، پھر آخری رکوع میں سورۃ الفرقان کے عباد الرحمن، رب الرحمن کے مخصوص بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر تواضع سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت ہے تواضع، جاہلوں سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو سلامتی کی بات کر کے گزر جاتے ہیں، جب یہ اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو خوب الہا زاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے اور رکوع میں اپنی رات گزار دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تواضع، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا، دوسرے جاہلوں سے اعراض کرنا، سلامتی کی بات کر کے گزر جانا، راتوں کو رکوع اور سجدے میں گزار دینا، اس کے بعد اللہ کی جہنم سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور اپنی اولاد کو یا پھر کسی اور کو ناجائز ناحق قتل نہ کرنا اور زنا نہ کرنا، یہ مومنین کاملین کی صفات ہے۔ ناحق قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والے یہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے چل کر فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے رحمان کے بندے نہیں ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ بےہودہ اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فحش سے پرہیز کرتے ہیں، وقت کے ضیاع سے، ضائع کر دینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنے رب کریم سے نیک صالح بیوی اور نیک صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما، نیک اور صالح اولاد، نیک اور صالح بیوی عطا فرما۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا، ہماری نسلوں کو متقین کا امام بنا، اپنا مقرب اور فرما بردار بندہ بنا۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی اپنے بندوں کی، اپنے مخصوص بندوں کی، مومنین کاملین کی صفات اور خوبیاں داخل فرمائیں، اور ہمیں کوشش اور محنت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ سورۃ الفرقان مکمل ہوئی۔ سورۃ الشعراء، اس سورت میں شاعروں کا تذکرہ ہے، شاعروں کا، گنہگار فاسق شاعروں کا اور مومن شاعروں کا، دونوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا کی گئی قابلیت و صفات کو محض غلو میں اور محض وقت کے ضائع کرنے میں اور دنیاوی تعریفوں میں اور اپنی فکر و خیالات کی وادیوں میں بھٹکنے میں ہی گنوا دیتے ہیں، لیکن مومن جو شعراء ہوتے ہیں وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت کو پیارے آقا خود فرماتے تھے حسان شعر کہو، اور حضرت حسان اسلام کا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کا دفاع کرتے، کفار کے ہجو بیان کرتے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ سورۃ الشعراء
حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا تعارف اس میں پیش کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم اور اس کے امن و سلامتی کے نظام کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کر دینے کے لیے کوشاں رہتے اور اتنی محنت کرتے کہ اپنا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ ایسا نہ کریں، کام دعوت کا تو کرنا ہے، نظام قرآنی کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش تو کرنا ہے، لیکن اپنا بھی خیال رکھنا ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں۔ پھر انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کی گفتگو بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، حضرت ہود کا تذکرہ ہوا، حضرت صالح کا تذکرہ اپنی قوم سے ان کی گفتگو، قوم کے ہٹ دھرمی، سرکشی اور عناد، نبی کی دعوی نبوت اور مشن نبوت میں خلوص کا اعلان، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوموں کی بدبختیاں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت و بربادی کا مقدر ہونا، عذاب کا نازل ہونا، یہ باتوں کو بیان کر کے سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں قرآن کریم کے نزل بہ الروح الامین، قرآن کی حقانیت، اس کی سچائی اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا تذکرہ ہوا، اور شاعروں کا اور مومن شاعروں کا استثناء آگے بیان کیا، اور اس طرح سے سورۃ الشعراء مکمل ہوئی۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو چیونٹی کے ساتھ ہوا تھا اسے بیان فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا، نمل یعنی چیونٹی۔ اس سورت کی ابتدا بھی تعصین حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت و جلالت کو، اس کی حقانیت کو اس سورت میں بیان کیا گیا۔ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح، حضرت صالح اور حضرت لوط، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کا قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، واقعات بیان کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چیونٹی کی آواز انہیں سنائی دی۔ چیونٹی اپنے ہم مشرب چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں کی جماعت، جلدی جلدی اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر غفلت میں تمہیں رون نہ ڈالے، انہیں پتہ بھی نہ چلے، احساس بھی نہ ہو، وہ تمہیں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے الفاظ سنے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائی کہ مجھے ان معصوم اتنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بولیاں بھی سنا دی، سمجھا دی۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ، ہدہد کا واقعہ بیان ہوا۔ آپ کے دربار میں تخت پر ہمیشہ حاضر رہنے والے پرندوں میں ایک ہدہد بھی تھا، وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے جب اس کے بارے میں تفتیش کی، وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں ایک ایسی خبر لے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والی ایک سلطنت بستی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہدہد کو، ایک پرندے کو جو مکلف بھی نہیں ہے، اسے یہ احساس ہے کہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائے، پاؤں پڑے جائے، اس سے دعا کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کائنات کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسروں کی کیسے عبادت ہو رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، اس سلطنت کی ملکہ کو اپنا پیغام بھیجا اور کہا کہ چلو جلدی سے آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، ملکہ کو اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنے اسباب و سامان پر غرور تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، وہ آئی۔ جب حضرت سلیمان کا تخت اس نے دیکھا تو اپنی طاقت و قوت اسے ہیچ نظر آئی، اسے اصلیت سمجھ میں آ گئی۔ حضرت سلیمان کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر آگے چل کر حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کر کے 19ویں پارے کو مکمل کیا گیا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں. 19ویں پارے کے مضامین کو، انبیاء اور رسول کے واقعات کو سمجھ کر اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. 19واں پارہ مکمل ہوا. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو